Witness the power of Iran, why the West fears its rise. In the past, they've started shooting the hell out of people. And I said, if they do that, we're going to hit them very hard. مغرب کا مین سٹریم میڈیا مسلسل ایران کی دفاعی حکمت عملی کو ناکام اور کمزور بنا کر پیش کر رہا ہے۔ وینزویلا پر حملے کے بعد تو کئی تجزیہ کار یہی دہرا رہے ہیں کہ اگلی باری ایران کی ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایران پر حملہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مغرب کا مین سٹریم میڈیا جو یا پورا آپ کہہ لیں کہ جس میں امریکہ کی زیادہ برتری ہے، مسلسل ایران کی دفاعی حکمت عملی کو ناکام اور کمزور بنا کر پیش کر رہا ہے، اور اب وینزویلا پر حملے کے بعد تو کئی تجزیہ کار یہی دہرا رہے ہیں کہ اگلی باری ایران کی ہے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہر ہے کہ اس علاقے میں ایران ایک خطے کا بڑا طاقتور ملک ہے، ایک سمجھے کئی ہزار سالہ پرانی تہذیب ہے، اور جغرافیہ نہیں بدلتے ہیں۔ امریکہ نے البتہ آ کے یہاں پہ ڈپلائمنٹس کی ہوئی ہیں، اور اپنی ڈپلائمنٹس کے ذریعے امریکہ نے یہ ایک قسم کا انتباہ دیا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو تباہ کر سکتا ہے، اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال ظاہر ہے ایران پھر اس مقصد کے لیے تیار ہے، اور کس طرح کی تیاری ہے آج اسی کا ہم عقدہ کھولتے ہیں۔ ایران کی دفاعی حکمت عملی ایک پیچیدہ اور ملٹی ڈائمینشنل یا کثیر الجہتی نظام اور ملٹی لیئرڈ یعنی کئی تہوں پر مشتمل مضبوط اور ریزیلینٹ، یعنی جس کو اللہ چکدار کہتے ہیں، ایک ایسا نظام ہے جو برسوں کی تیاریوں، علاقائی تنازعات اور بین الاقوامی پابندیوں کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایران کو ہمیشہ سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا جب سے وہاں پہ انقلاب آیا 1979 کا، اس کے بعد سے پابندیاں مسلسل چلی آ رہی ہیں، اب بہت سنگین قسم کی پابندیاں ہیں، یہاں تک کہ بہت عرصے تک روس اور چین بھی کوئی سپلائی نہیں کر رہے تھے۔ تو بہرحال ایران نے اپنا ایک گوسٹ شپس کے ذریعے ایکسپورٹ کا سسٹم شروع کیا تھا، تو اس کے نتیجے میں ایسی پابندیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایران نے اپنے دفاع کا بھی انتظام کیا کہ کبھی شمالی کوریا سے کچھ ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو کبھی چھپ چھپا کے کسی اور ملک سے آ رہی ہے، تو ان کے نتیجے میں انہوں نے اپنی ایک دفاعی حکمت عملی ملٹی لیئرڈ اینڈ ملٹی ڈائمینشنل، یعنی وہ روایتی قسم کی آپ کو دفاعی پالیسی نظر نہیں آئے گی جو کہ ہم عام طور پہ دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں، مثلا کہ اس کے بعد اتنے جہاز ہیں، اس کے بعد اتنی بڑی نیوی ہے، اس کے بعد اتنی بڑی ٹینکس ہیں، یا اس قسم کے حملے ہیں، یا اس قسم کے ہتھیار ہیں، یا اس قسم کے بمس ہیں، یا اس قسم کے میزائلز ہیں۔ تو اس میں ایران کے لیے جو ممکن تھا طیارے اس کو نہیں مل رہے تھے، اور اب شاید اس کو روس سے کچھ ملے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد نہیں ہے۔ چین نے اس کو ابھی تک کوئی طیارہ نہیں دیا ہے، اور ظاہر مغربی ممالک کی طرف سے ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ انڈیا یا پاکستان نے بھی ایران کو کوئی طیارہ یا اسلحہ فروخت نہیں کیا ہے۔ تو جو کچھ بھی ملا ہے انہوں نے خود بنایا ہے یا کسی سے حاصل کر کے سیکرٹ طور پہ بنایا ہے۔ تو یہ کافی وسیع پیمانے پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جو بنائے ہوئے میزائلوں پر جو بات ہوتی جب بھی عالمی سطح پر، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس نے فلاں ملک سے لیا ہوا ہے، یا فلاں ذریعے سے لیا ہے، یا فلاں جگہ سے چرایا ہے۔ تو بہرحال جب جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ ہر طرف سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ ایران مشرق وسطیٰ میں ایک اہم علاقائی طاقت ہے، اور اپنے دفاع کو بنیادی طور پر ایک ڈسپروپورشنیٹ یعنی غیر متناسب جنگ پر مرکوز کرتا ہے۔ وہ ایک روایتی قسم کی جنگ نہیں لڑے گا، وہ غیر روایتی قسم کی ایسیمیٹرکل جنگ جس کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایران براہ راست روایتی جنگ کی بجائے ایسی اسٹریٹجی اپناتا ہے جو دشمن کی کمزوریوں کی شناخت کر کے انہیں نشانہ بنائے، جیسے میزائل حملے ہیں، پراکسی گروپس کا استعمال، اور ممکنہ سائبر حملے۔ یعنی وہ ڈھونڈے گا کہ کہاں کہاں دشمن کی سافٹ بیلی ہے، یعنی نرم گوشہ ہے، یا یہاں پہ وہ کمزور ہے، اور وہ انہی کو اس طرح استعمال کرے گا، اپنا ہدف بنائے گا کہ دشمن کو زیادہ نقصان پہنچائے جا سکے۔ یہ بھی جنگ کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، اور تاریخ میں دیکھا لوگوں نے کہ کمزور ملک جو ہوتے ہیں جب کسی بڑی طاقتور ملک سے لڑتے ہیں یا طاقتور فوج سے لڑتے ہیں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس طاقتور فوج کی کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، اور ان کی شناخت کر کے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے انہی کو ہدف بناتے ہیں۔ تو ایران کی دفاعی پالیسی کا بنیادی ستون اس کی میزائل ٹیکنالوجی ہے، جو اسے علاقائی سطح پر ایک مضبوط دفاع فراہم کرتی ہے، ایک مضبوط حملہ آور ملک بھی بنا سکتی ہے۔ تو اسرائیل نے جون 2025 کی جنگ کے دوران تمام ملٹری ٹیکنالوجی کی برتری کے باوجود، فضا میں اس کی مکمل برتری تھی، اس کے باوجود ایران کے میزائلوں کے تباہ کن حملوں نے اسرائیل کو مزہ چکھا دیا تھا۔ اور اب اسرائیل کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ایال زامیر
انہوں نے ایران کے میزائل پروگرام کو اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. یعنی وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ایران کے جو میزائل تھے وہ بہت مؤثر تھے اور انہوں نے اسرائیل کو بہت سخت نقصان پہنچایا تھا. تو لہٰذا وہ امریکہ پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں. اسرائیل کے جو نتن یاہو گئے تھے امریکہ میں، تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ یہی دباؤ ڈالا ہے کہ ایران کے نہ صرف جوہری پروگرام بند کروایا جائے بلکہ ان کے میزائل پروگرام بھی بند کروائے جائے. تو ایران نے تو انکار کر دی ہے. تو بہرحال ایران کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بیلسٹک میزائل ہیں، جن میں سے کئی کی رینج 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جو اسرائیل، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور حتیٰ کہ یورپ کے بھی کچھ حصوں تک پہنچ سکتے ہیں یہ میزائل. مثال کے طور پر ایران کا جو شہاب ہے اور قدر میزائل سسٹم جو ہے، یہ انتہائی درست اور تیز رفتار ہے، جو دشمن کے فضائی دفاع کو یعنی اس کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے آگے جا سکتے ہیں. ایران نے 2023 میں فتح نامی ایک ہائپر سونک میزائل متعارف کرایا ہے، جو ماخ 5 کی رفتار سے سفر کرتا ہے، یعنی آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ، اور دشمن کے میزائل کے جو دفاع کا سسٹم ہے، یعنی اینٹی میزائل سسٹم جو اس کو ڈاج کر سکتے ہیں، یعنی اس کو دھوکہ دے کے آگے نکل سکتے ہیں. اور یہ ثابت ہوا ہے اسرائیل کے خلاف جب انہوں نے حملے کیے ہیں جون کی جب جنگ ہوئی تھی. تو یہ میزائل ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرتا ہے اور اسے علاقائی تنازعات میں برتری دیتا ہے. سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی جو ہے وہ ایران کی دفاعی حکمت عملی کا مرکزی ادارہ ہے، جو ایرانی جو میزائل اور ایئر ڈیفنس سسٹم کی مشقیں کرتا رہتا ہے. وہ ایکسرسائز ساری کرتے ہیں. تو ایران کی دفاعی حکمت عملی میں A2AD یعنی اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا ہے، یعنی دشمن کو علاقے میں داخل ہونے سے روکنا. اس کے لیے ایران خلیج فارس میں اپنی بحری طاقت کا استعمال کرتا ہے، جیسے تیز رفتار کشتیاں ہیں اور آبدوزیں ہیں جو دشمن کی بحری افواج کو نشانہ بنا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایران کے پاس ایسے تارپیڈو بھی ہیں جو آپ کہہ لیں کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے، یعنی ان کو دشمن ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا جب وہ تارپیڈو مارے گا. تو اس کا مطلب وہاں پہ جتنی بھی امریکہ کی جو نیوی کھڑی ہوئی ہے وہ ایران کے لیے ہدف ہے بڑا آسان. ایران کی دفاعی وزارت کا دعویٰ ہے کہ اس کی دفاعی صنعت خود کفیل ہے اور یہ متعدد ممالک کو ہتھیار فروخت بھی کر رہی ہے. یہ حکمت عملی نہ صرف دفاع بلکہ جارحانہ صلاحیتوں پر بھی مبنی ہے، جہاں ایران اپنے اتحادی گروپس جیسے حزب اللہ میں لبنان ہے یا یمن میں حوثی گروپ ہیں اور عراقی ملیشیا ہیں، ان سب کو استعمال کر سکتا ہے اور دشمن کو متعدد محاذوں پر مشغول رکھے گا. یعنی پتہ جب چلے گا جب جنگ اصل ہوگی. ابھی تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ سروگیٹس ہوئی ہیں یا بہت ہی بریف سی ہوئی ہیں. تو جب آپ کوئی حملہ کرے گا کسی بھی ملک پر تو پھر جنگ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، تو پھر تو جنگ تو بڑی بھرپور ہوگی. تو یہ منظر میں ایک بھرپور جنگ کا پیش کروں، جھڑپوں کا نہیں بتا رہا ہوں. ایران کا جوہری پروگرام بھی ایک اہم عنصر ہے، اگرچہ ایران اسے پرامن قرار دیتا ہے مگر یہ ایک روک تھام کے طور پہ بھی ایک کام کرتا ہے. یعنی ایک اس کا ایک اپنا سمجھ لیجیے کہ خوف ہے. حالیہ برسوں میں ایران نے اپنے یورینیم کی افزودگی کو بڑھایا ہے، جو جوہری ہتھیاروں کی تیاری کی طرف ایک ممکنہ قدم بھی سمجھا جا سکتا ہے. یہ سب کچھ ایران کو ایک ایسی پوزیشن دیتا ہے جہاں وہ کسی بڑے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیاری ہے. یہ ایران کی دفاعی حکمت عملی میں اکنامک ریزیلینس یعنی اقتصادی لچک بھی شامل ہے، جیسے شیڈو فلیٹس کا ایک استعمال ہے جو پابندیوں کے باوجود تیل کی برآمد کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ جو پالیسی ہے یہ ایران کو ایک طویل جنگ کے لیے تیار کرتی ہے جہاں وہ دشمن کی معیشت کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، جیسے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، آبلائے ہرمز جو ہے، اس کو بند کر کے عالمی تیل کی سپلائی بھی روک سکتا ہے الٹیمیٹلی جب جنگ بہت آگے بڑھے گی. تو عام آدمی کے لیے سمجھنا آسان ہے کہ ایران کی دفاعی حکمت عملی ایک چھوٹے ملک کی طرح نہیں بلکہ ایک علاقائی طاقت کی طرح ہے جو اپنی کمزوریوں کو طاقت میں تبدیل کرتی ہے اور دشمن کو غیر متوقع حملوں سے حیران کر سکتی ہے. ایران کی حکمت عملی یہ بات انتہائی کمال کی ہے کہ اس نے خطے میں اپنے دشمن کی ملٹری پاور کو اسی کی کمزوری میں بدل دیا ہے. یہ کمال کی حکمت عملی ہے. یعنی جو بڑی بڑی امریکہ کی ڈپلائمنٹس ہیں، نیول فلیٹ ہے، ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں،
فوجی اڈے ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں، وہ سب کے سب آسان ہدف بھی کیونکہ سامنے ہی ہیں. تو یہ ملٹری بیسز امریکہ کے لیے دو دھاری تلوار ہیں جو دفاع بھی کرتے ہیں مگر اسی کے لیے خطرہ بھی بڑھاتے ہیں. اس بات کا اقرار امریکہ کے کئی دفاعی ماہرین نے خود کیا ہوا ہے. امریکی ملٹری بیسز کے اس دوہرے کردار جو دفاعی فائدہ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ سلامتی کے لیے نئے خطرات بھی پیدا کرتے ہیں، اس خیال کو کئی معروف امریکی اسٹریٹجک اور دفاعی تجزیہ کاروں نے تسلیم کیا ہے. مثال کے طور پر چلمرز جانسن ہیں، انہوں نے اپنی کتاب بلو بیک میں واضح کیا ہے کہ بیرون ملک ملٹری ڈپلائمنٹ سے پیدا ہونے والا غیر متوقع رد عمل یعنی بلو بیک، یہی ان کی کتاب کا بھی نام ہے، در حقیقت امریکہ کے لیے طویل مدتی خطرات کو جنم دیتا ہے. اسی طرح اینڈریو بیسوچ، انہوں نے اپنی کتاب مڈل ایسٹ میں امریکی ملٹری انٹرونشن پر تنقید کرتے ہوئے نشاندہی کی ہے کہ یہ جو ملٹری بیسز ہیں یہ مقامی مخالفت اور عدم استحکام کو ہوا دیتے ہیں. بڑے مشہور ہیں عالمی سطح کے معروف شخصیت انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہر میئر شائمر اور سٹیون والتھ. یہ ان جیسے ممتاز جو اسکالرز ہیں یہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بیرونی ملٹری پھیلاؤ قدرتی طور پر مزاحمت اور بیلنس آف پاور کے عمل کو تحریک دیتا ہے، یعنی دوسروں کی طرف یہ ایک قسم کا دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ بھی اب تیاری کریں. جب وہ تیاری کریں گے تو پھر امریکہ کے برابر ہی کی ملٹری پریزنس اور تیاریاں کریں گے، جس کے نتیجے میں امریکہ کی سلامتی کے لیے ہی جو خطرات ہیں وہ بڑھ جائیں گے. یعنی جس خطرے کو روکنے کے لیے امریکہ ڈپلائمنٹ کرتا ہے اس ڈپلائمنٹ کے نتیجے میں وہ خطرہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، بڑھ جاتا ہے. تو ان ماہرین کا مجموعی استدلال یہی ہے کہ خلیج فارس اور اس کے گرد و نواح میں امریکی ملٹری بیسز کی موجودگی ایک متنازع اسٹریٹجک ایسٹ ہے. یعنی یہ ایسا ہے جس کا فائدہ بھی نقصان ہے، جو فوجی استعداد تو مہیا کرتی ہے یعنی ایسے جو ملٹری بیسز، لیکن ساتھ ہی ساتھ سیاسی اور سلامتی کے پیچیدہ چیلنجز کو بھی شدید تر کر دیتی ہیں. تجزیہ کار ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کی موثریت سے مکمل طور پر آگاہ ہیں، اسی لیے وہ یہ بات کرتے ہیں. امریکی فوجی قیادت کے اعلیٰ ترین حلقوں میں ایران کے خلاف براہ راست فوجی حملے کے حوالے سے گہرے تحفظات ہیں اور واضح مخالفت بھی رہی ہے، جو بنیادی طور پر اس کے غیر مؤثر ہونے اور خطرناک نتائج کے شدید ایک کہہ لیں کہ وارننگ دیتے ہیں. اس رجحان کی سب سے واضح مثال جو ہے ایڈمرل ولیم جے فیلون کا واقعہ ہے، جو 2007 سے 2008 تک امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر تھے، یعنی سینٹ کام کے کمانڈر تھے، اور جن کا دائرہ کار مشرق وسطیٰ ہے، جس میں ایران امریکہ کا اینمی نمبر 1 سمجھا جاتا ہے. تو ایڈمرل فیلون نے مارچ 2008 میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کی وجہ عوامی سطح پر یہ تاثر بتایا گیا ہے کہ وہ صدر بش کی انتظامیہ کی جانب سے ایران کے خلاف ممکنہ فوجی اقدامات کے سخت مخالف ہیں. بعد میں انہوں نے خود العربیہ نیوز چینل کو ایک نیوز انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ ایران کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہوگی، جس سے ان کی پوزیشن بڑی واضح ہوتی کہ وہ کیوں انہوں نے استعفیٰ دیا. ظاہر استعفے کے وقت یہ باتیں نہیں کی کیونکہ ان کی ملازمت کی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ اندر کی باتیں بیان نہیں کریں گے. ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے البتہ یہ کہا کہ انہیں امید ہے کہ ایران پر جنگ نہیں ہوگی. ان کے علاوہ دیگر سینئر فوجی قائدین نے بھی اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا ہوا ہے. جنرل جیمز میٹس ہے جو 2010 سے 2013 تک یو ایس سینٹ کمانڈ یعنی یہی سینٹ کام اس کے وہ سربراہ رہے ہیں، کمانڈر رہے ہیں، اور پھر بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں ان کے وزیر دفاع بھی بنے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی جوہری سہولیات پر بمباری محض اس جوہری سرگرمی کو 1 سے 3 سال تک مؤخر کر دے گی، اور یہ کہ ایسی کارروائی سے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو کیا ملے گا. اس قسم کے خدشات کا اظہار کیا انہوں نے. ایڈمرل مائیکل مولن جو 2007 سے 2011 تک جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین رہے یعنی امریکی افواج کے سربراہ، انہوں نے 2010 میں کہا تھا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے ناخوشگوار نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اور اس بات پر زور دیا کہ فوجی طاقت کے استعمال سے پہلے سفارتی راستے مکمل طور پر استعمال ہونے چاہیے ہیں. تو جنرل مارٹن ڈمسی بھی ایک ہے جو 2011 سے 2015 تک جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین رہے یعنی یہ بھی فوج کے سربراہ رہے ہیں امریکی افواج کے. انہوں نے 2012 میں خبردار کیا تھا کہ ایران پر حملہ ناگزیری طور پر رد عمل کا باعث بنے گا، جس سے خطے میں عدم استحکام پھیلے گا اور اس سے امریکی مفادات کو نقصان پہنچے گا. تب دیکھتے ہیں
کہ چین، روس اور ایران کے دیگر اتحادی اس دفاع میں کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور امریکہ اور اسرائیلی اہداف کو کس حد تک نشانہ بنا سکتے ہیں یا ایران کی کتنی کھل کے مدد کر سکتے ہیں۔ ایران کی خارجہ پالیسی میں ایسٹ ورڈ پیوٹ یعنی روس اور چین کی طرف جھکاؤ اب اہم اس کا ایک زاویہ بن چکا ہے۔ روس اور ایران کے درمیان حال ہی میں ایک معاہدہ ہوا ہے جو دفاعی تعاون کو مضبوط کرتا ہے۔ روس ایران کو S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم کرنے کی چیت کر رہا ہے جو ابھی تک ملے نہیں ہیں، بعض لوگ کہتے مل بھی گئے ہیں، جو اسرائیلی اور امریکی طیاروں کو روک سکتے ہیں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو روس کا کردار زیادہ تر ٹیکنالوجیکل اور اقتصادی ہے، جیسے کوئی شیڈو فلیٹس کے ذریعے تیل کی برآمد کرنے میں وہ ایران کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرے تو روس ممکنہ طور پر ایران کو ہتھیار فراہم کر سکتا ہے اور اقوام متحدہ میں امریکہ کی مخالفت کر سکتا ہے، مگر براہ راست فوجی مداخلت کا امکان کم ہے کیونکہ روس دیگر تنازعات میں مصروف ہے۔ چین کا کردار زیادہ محتاط قسم کا ہے۔ چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے اور 25 سالہ ایک جو ان کا جوائنٹ پروگرام تعاون کا جو معاہدہ ہے، جس طرح کہ پاکستان کا CPEC کا ہے، اس کے تحت ایران کو وہ دفاعی کچھ مدد کر رہا ہے، ایک دفاعی تعاون کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ چین ایران کو میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون فراہم کرتا ہے، یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اور حالیہ مہینوں میں چین نے ایران کو ایئر ڈیفنس یعنی ایک فضائی دفاع کے ہتھیار بھی دیے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو چین کا فائدہ یہ ہے ایران کو کہ وہ ایران کو اقتصادی مدد دیتا ہے جو پابندیوں کے خلاف یعنی اس کی مدد ہے، کیونکہ ایران پر پابندی لگی ہیں، دوسرے ملک اس سے کوئی تیل نہیں خرید سکتے، پاکستان یا انڈیا نہیں خرید رہے ہیں، لیکن چین کے اس مدد سے ایران کو ایک مالی مدد مسلسل مل رہی ہے، اور امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے میں ایران کو سائبر صلاحیت بھی فراہم کی ہے چین نے۔ مگر چین بھی براہ راست جنگ میں شامل ہونے سے گریز کرتا ہے کیونکہ اس کی توجہ دیگر علاقائی مسائل پر ہے۔ پھر اس کے علاوہ چین نے گزشتہ نصف دہائی سے کسی ملک سے جنگ نہیں کی ہے سوائے ایک ملک ہے اور وہ انڈیا ہے، اور انڈیا کے جو اپنے مسائل ہیں اس میں انڈیا بھی ذمہ دار ہے۔ بہرحال اس کی باقی ایک باقاعدہ، اور پھر اس کے علاوہ اس نے اپنی سرحد پر جو بھی جھڑپیں ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ ہوئی ہیں، دوسرے خطوں میں جا کے اسے اپنی فوج کی تعیناتی نہیں کی ہے، جنگ نہیں لڑی ابھی تک۔ ایران کے دیگر اتحادی ہیں جیسے کہ شمالی کوریا ہے، وہ ان کو میزائل ٹیکنالوجی فراہم کرتا ہے، اور پراکسی گروپس جیسے حزب اللہ ہیں، حوثی جو ہیں وہ امریکی اڈوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ اتحادی ایران کو دفاعی مدد دیتے ہیں مگر براہ راست جنگ میں محدود کردار ادا کریں گے۔ اصل جنگ ایران کو خود ہی لڑنی پڑے گی۔ تو یہ ایک لحاظ سے ایران کو ایک ایکسس آف ریزسٹنس یعنی محور مزاحمت بناتا ہے۔ یہ اتحاد امریکہ کو متعدد موضوع پر چیلنج کر سکتا ہے، جیسے روس اور چین کی مدد سے ایران جو ہے وہ آبلۂ ہرمز کو بند کر کے عالمی تیل کی سپلائی روک سکتا ہے، اور اس کے بعد جو دنیا میں کرائسس پیدا ہوگا وہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوگا۔ اب ذرا امریکی محکمہ دفاع اور تھنک ٹینکس کی ان ریسرچز پر بھی غور کر لیں جو سیمیولیشن کا ذکر کرتی ہیں۔ سیمیولیشن سے مراد ہوتا ہے کہ آپ ایک مفروضہ بنا کے یہ جنگ کھیلتے ہیں کہ اگر یوں ہوا تو دوسرا یوں کرے گا، اگر دوسرا یہ کرے گا تو آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہوگی، اگر آپ اپنی آپشنز یوز کریں گے تو مخالف کیا کیا آپشنز یوز کرے گا۔ سمجھیے کہ چیس کی ایک گیم ہوتی ہے، شطرنج کی جو کھیل ہوتی ہے، مہروں کو غور سے دیکھتے کہ ایک مہرہ چلے یا دوسرا مہرہ چلے، اگر یہ چلا تو دوسرا کیا چل سکتا ہے۔ اس کو ایک قسم کی وار اسٹریٹجی میں سیمیولیشن کہا جاتا ہے۔ تو اس کا کئی تھنک ٹینک نے ذکر کیا ہے۔ تو امریکی تھنک ٹینک جیسے کہ رینڈ کارپوریشن ہے یا بروکنگز انسٹیٹیوٹ ہے اور CSIS ہے، انہوں نے متعدد وار گیمز کیے ہیں جو ایران سے جنگ میں امریکہ کو بھاری نقصان کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2002 کا ہے ملینیم چیلنج سیمیولیشن جو پینٹاگون نے کیا تھا۔ اس میں امریکہ نے ایران جیسی طاقت کے خلاف جنگ کی اور امریکی فورسز کو شدید نقصان پہنچنے کی خبر دی ہے۔ اس سیمیولیشن میں مخالف فورس یعنی ایران نے لو ٹیک حملوں سے امریکی نیول فلیٹ کو تباہ کر دیا جو ہزاروں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا سبب بنا۔ یہ سیمیولیشن اتنا شدید تھا کہ اسے ریگڈ کہا گیا، یعنی کہ یہ تو کسی نے گڑبڑ کی ہے، صحیح نہیں ہے، مگر اس نے امریکہ کی اپنے مخالف کو ایک لو ٹیک وارفیئر جو اس کے سامنے آئے گی اس میں امریکہ کی کمزوری کو بے نقاب کیا۔ بہت سے لوگوں نے کہا نا کہ یہ سیمیولیشن صحیح نہیں تھی، لیکن یہ سمجھ میں آ گیا
کہ بھئی گڑبڑ ضرور ہے، جنگ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو بروکنگز انسٹیٹیوٹ کی ایک سیمولیشن میں امریکہ اور ایران کی جنگ ایک گریزلی اینڈ، یعنی تباہ کن خوفناک ایک انجام پر یہ ختم ہوتی ہے. یہ ان کی سیمولیشن جو ہے، جہاں دونوں طرف ہزاروں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور جنگ علاقائی سطح پر پھیل گئی ہے اور فائدہ یا کامیابی کسی کو بھی نہیں ملی. تو رینڈ کی ایک 2010 کی بھی رپورٹ آئی ہے سیمولیشن کی کہ سیریس پلے وار گیمز ایکسپلور آپشنز آن ایران. اس سیمولیشن میں کہا گیا کہ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنا مشکل ہے اور اس سے امریکہ کو ایک سمجھے کہ شدید معاشی اور فوجی نقصان ہوگا جو ناقابل تلافی ہوگا. تو حالیہ رپورٹس میں رینڈ نے ایران کے جوہری پروگرامز کے بعد کی صورتحال پر بات کی ہے. یعنی جب جوہری پروگرام ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا، کہ ایک جوہری ایران کیسے برتاؤ کرے گا. یعنی ابھی تو ایران نے نیوکلیر پاور نہیں بنایا، لیکن اس میں یہ اسٹڈی کی گئی اس میں ایک رپورٹ میں کہ اگر ایران جوہری پروگرام کے ذریعے نیوکلیر ہتھیار بنا لیتا ہے تو پھر ایران کا رویہ کیا ہوگا. ایک اور امریکی تھنک ٹینک ہے کوئنزی انسٹیٹیوٹ، یہ بھی معروف ہے. اس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ ایران سے جنگ ہار سکتا ہے کیونکہ ایران طویل جنگ کے لیے تیار ہے. تو یہ سیمولیشن یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایران کے میزائل اور پراکسی گروپس میں امریکہ کو ہزاروں فوجیوں اور اربوں ڈالر کا نقصان پہنچ سکتا ہے اور جنگ کو ختم کرنا پھر مشکل ہوگا. پینٹاگون کی اپنی ریسرچز میں ایران کے خلاف دفاع کو مضبوط کرنے کی بات کی گئی ہے، مگر سیمولیشن سے یہ واضح ہے کہ خطرہ سنگین ہے اور سنگین ہوتا جائے گا. آپ کی خدمت میں جو باتیں پیش کی ہیں یہ سب ظاہر کرتی ہیں کہ ایران کی دفاعی حکمت عملی مؤثر ہے، امریکی اڈے کمزور ہیں، اس کے الائز اور مددگار یا تو محدود ہیں یا بے اثر ہیں، اور تقریباً تمام سیمولیشنز امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں. یہ تمام باتیں امریکہ کی ملٹری لیڈرشپ جانتی ہے، اس لیے جو پیشہ ور فوجی ہیں وہ اپنی قیادت کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، مگر امریکی قیادت اپنے ملک کی بجائے اسرائیلی مفادات کو مقدم رکھ رہی ہے اور اسی لیے جنگ کی باتیں کر رہی ہے. یہاں ایک صرف اشارتاً بات کر دوں کہ اگر ایران اور امریکہ کی جنگ ہوتی ہے اور امریکہ بالفرض ایران کو تباہ بھی کر دیتا ہے تو ایران تباہ ہوتے ہوتے بھی امریکہ کو بھی نصف سے زیادہ تباہ کر دے گا، یعنی یا اس علاقے میں امریکی افواج کو اور ان کے ملٹری بیسز کو. نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ پھر امریکی فوج کو یہاں پہ ایک سیف ایگزٹ کی ضرورت ہوگی کہ اب ہم یہاں سے وڈرا کریں کسی بھی طرح، کیونکہ جنگ تو پھیل چکی ہوگی، پھر گوریلاز اور کمانڈوز اور ایسیمیٹریکل وار تو پھیل چکی ہوگی، تو امریکہ کو یہاں سے دستبردار ہونا پڑے گا. تو اس صورت میں یہ پورا کا پورا خطہ پکا پکایا چین یا روس کی گود میں جا گرے گا. یہ امریکہ کو سوچ رہا ہوگا. بہرحال یہ سب ایک نازک توازن ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے اور جنگ ہو سکتی ہے، مگر پھر جنگ کے بعد اس پورے خطے کی نہ صرف شکل و صورت بلکہ ہیئت ہی بدل جائے گی. فی الحال سکون رکھیے، ٹی وی کی خبروں کو انجوائے کریں اور ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.